ناول تیرے عشق کی چھایا میں ٹیری اروش خان ایپیسوڈ نمبر 20۔ تقریب کے بعد رات کمرے میں آتے ہی اس نے روحا سے بلا وجہ کی تکرار شروع کر دی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ روحا پھر اس سب کو یاد کر کے غیر آرامدہ محسوس نہ کرے، اور وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ روحا سب بھول کر ایک بار پھر اپنی پرانی ٹون میں لوٹ آئی تھی۔ مجھے آپ جیسے ضدی اور سرفرے شخص سے بات ہی نہیں کرنی، اس نے زرغام کی بحث سے زچ ہو کر کہا۔ آج ایونٹ میں جو بھی ہوا وہ آپ کے یہاں آنے کی وجہ سے ہوا۔ آپ آئے ہی کیوں؟ آپ کو چھٹی کیسے مل گئی؟ روحا نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ نوکری چھوڑ کر آیا ہوں روٹھی بیوی کو منانے، زرغام نے جل کر جواب دیا۔ واہ، یعنی بے روزگار ہو چکے ہیں، اسی لیے عشق کا بھوت سر چڑھ گیا ہے۔ مگر آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا، روحا نے طنزیہ انداز میں کہتے آخر میں خبرنامہ پڑھنے کے انداز میں کہا تو زرغام اپنی بے ساختہ امڑاتی مسکراہٹ کو ضبط کر گیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرے باس کو میری اپنی بیوی سے محبت اتنی اچھی لگی ہے کہ اس نے مجھے واپس جاتے ہی پھر سے جوائن کرنے کا میسج بھیجا ہے۔ زرغام کے جواب پر وہ لاجواب ہوئی اور پلٹ کر باتھ روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو لباس تبدیل تھا اور چہرہ ہر طرح کے میک اپ سے پاک۔ وہ خاموشی سے زرغام کو نظر انداز کرتی بیڈ پر لیٹی خود کو کمفرٹر میں چھپا گئی تو زرغام بھی لباس تبدیل کر کے آیا اور میٹرس پر لیٹ گیا۔ کروٹ کے بل لیٹے روحا کو دیکھتا وہ کچھ ہی دیر میں گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ اگلے 2 دن روحا اور زرغام کے یوں ہی الجھتے اور ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش میں گزر گئے۔ شادی کی تقاریب میں ڈھولک، ہلدی اور نہ جانے کون کون سی تقاریب کا سلسلہ آج مہندی کے فنکشن تک آن پہنچا تھا۔ صبح ہی صبح حویلی میں خوب شور شرابہ مچا ہوا تھا۔ مہندی کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو لڑکیاں مہندی لگوانے میں مگن تھیں۔ لڑکے البتہ ایک بار پھر گاؤں کی سیر کے لیے گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو وہ سبھی بھیگے ہوئے تھے۔ ٹیوب ویل کا تازہ پانی دیکھ ان سب نے ہی اس تازے پانی میں بھیگ کر خوب انجوائے کیا تھا۔ زرغام جو پہلے ہی کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہا تھا، ٹھنڈے پانی میں بھیگنے کے باعث اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی، یہاں تک کہ واپس آتے آتے اس کے پورے جسم میں ہلکا ہلکا سا درد اٹھنے لگا تھا، مگر اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ آتے ہی اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں روحا دونوں ہاتھوں میں مہندی لگائے بیٹھی اب مہندی کو پھونک مارتی جلد سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرغام نے بڑی گہری نظروں سے اس کے مہندی سے سجے ہاتھ دیکھے۔ اس کی گہری نظروں سے غیر آرامدہ ہوتی روحا رخ پھیر گئی، جس پر وہ بگڑا مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ صوفے پر ڈھہ کر سر سہلانے لگا اور روحا کنکھیوں سے اسے دیکھے گئی۔ کچھ دیر ایسے ہی گزری تھی جب صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل پر روحا کا رکھا فون بج اٹھا اور اس پر جلتا بجھتا میسج کا نشان اور بھیجنے والے کا نمبر دیکھ زرغام کو غصہ آیا۔ یہ اب بھی تم سے رابطے میں ہے؟ روحا جو کچھ دن سے ماہی کی جانب سے پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش سے تنگ آئی ہوئی تھی، اس وقت زرغام کے سامنے ماہی کا میسج دیکھ کر اپنے آپ کو متوقع سوالات کے لیے تیار کر رہی تھی۔ زرغام کے پوچھنے پر اسے دیکھے گئی۔ وہ جو پہلے اپنی بگڑتی طبیعت کی وجہ سے اچھا خاصا چڑچڑا ہو رہا تھا، روحا کے نظر انداز کرنے پر مزید سیخ پا ہوا۔ میرا خیال ہے میں دیواروں سے سر نہیں پھوڑ رہا۔ وہ فون پکڑ کر روحا کے سامنے آیا تھا۔ دیوار سے ہی سر پھوڑ رہے ہیں، روحا نے بڑبڑاتے انداز میں کہا تو زرغام دانت پیستا کچھ کہنے والا تھا جب ماہی کے نمبر سے پھر سے کال آئی۔ روحا نے آنکھیں موندے اپنی بیزاری پر قابو پانا چاہا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس وقت مہندی سے بھرے نہ ہوتے تو وہ یقیناً اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ دیتی، جسے زرغام کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ فون مسلسل بجتا جا رہا تھا جب زرغام نے غصے سے فون ریسیو کرتے اسپیکر پر لگایا مگر بولا کچھ نہیں۔ روحا پلیز، تم نے 2 دن پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ زرغام سے بات کرواؤ گی، مگر اب تک نہیں کروائی۔ زرغام کو بولو مجھ سے بات کرے، اس نے میرا نمبر بلاک کیا ہے۔ میں جانتی ہوں اسے شادی سے انکار کر کے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، مگر اب میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں پر وہ بہت خفا ہے، پلیز مجھے زرغام لوٹا دو، ماہی کہہ رہی تھی اور زرغام کا غصہ اور روحا کا لب کچلنے کا عمل زور پکڑ رہا تھا۔ ماہی کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی زرغام نے اس کی بات کاٹی۔ ماہی، یہ روحانی زرغام ہے، اب پلیز اگلی بار میری بیوی کو کال مت کرنا، ہم لوگ ہنی مون پر آئیں، اب مزید ڈسٹربنس برداشت نہیں کریں گے۔ زرغام نے روحا کو گھورتے ہوئے جو بات کی اس نے روحا کا پارا چڑھایا۔ کہاں وہ ماہی کے سامنے کچھ اور ہی دعوے کرتی رہی تھی اور زرغام کے جھوٹ پر ماہی کیا سوچے گی۔ زرغام نے اپنی بات کہہ کر کال کاٹ دی۔ روحا بھی کچھ سوچتی اسے گھورے جا رہی تھی۔ زرغام نے فون بند کرتے بیڈ پر پٹکا تھا جبکہ دوسری جانب ماہی کے تن بدن میں انگارے بھر گئے تھے۔ تم نے باز نہیں آنا؟ وہ دانت پیستا روحا سے گویا ہوا۔ بخار میں وہ حد درجے چڑچڑا ہو جایا کرتا تھا اور اب تو روحا کی باتیں اور حرکتیں اسے مزید غصہ دلا رہی تھیں۔ نہیں آنا؟ کیا کریں گے؟ ماہی سے شادی کی بات آپ نے کی تھی نا، اب جب اس نے اپنا فیصلہ بدل… اوہ گاڈ سیک روحا، بہت ہو گیا یہ ماہی کا ڈرامہ، اور تم بھی پلیز اس ڈرامے کی ڈائریکشن بند کر دو۔
زرغام نے درستگی سے اس کی بات کاٹتے تنگ آ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ لڑکی بس تمہیں استعمال کر رہی ہے، تمہاری پیٹھ پیچھے تمہیں برا بھلا کہتی ہے اور فیور لینے کے لیے بھی اسے تم چاہیے ہو۔ زرغام نے غصے سے کھولتے لہجے میں گویا برس پڑا تھا۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں مسٹر زرغام؟ استعمال تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ جب میں یہاں آئی تو 6 مہینے آپ کو میری یاد نہیں آئی، اور جب ماہی نے انکار کر دیا تو آپ کو اپنی زبردستی کی بیوی یاد آ گئی، جسے آپ صرف اور صرف اپنی ماں کے وعدے میں بندھے ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ یعنی آپ بھی مجھے استعمال ہی کر رہے ہیں، ماہی نہ صحیح چلو روحا ہی صحیح، جو بچپن سے آپ کی محبت کو اپنے دل میں چھپائے ہوئے۔ کتنا اچھا آپشن مل گیا نا۔ روحا نے بھی برابر برہمی سے بات کہی تو زرغام نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ سب جانتی تھی، ہر بات سے واقف تھی، پھر بھی غصے میں جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہی تھی۔ وہ تو خود روٹ کر آئی تھی۔ زرغام بے یقینی سے سر نفی میں ہلاتا روحا کی جانب آیا۔ ماہی نے ایک بار پھر اپنا کام کر دیا تھا، وہاں سے مجھے چھوڑ کر آنا تمہارا فیصلہ تھا۔ ماں کے وعدے سے میں بہت پہلے آزاد ہو چکا ہوں، یہ تم جانتی ہو۔ تم سے رشتہ نبھانا میری اپنی چوائس تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے حوث پرست ہونے کا طعنہ دے کر آئی تھی تم، اسی لیے رابطہ نہیں کیا کہ رابطے کی کوشش کی تو اس میں بھی تمہیں میری حوث پرستی نظر آئے گی۔ مجھے لگا تھا شاید اتنے وقت میں تمہیں اپنے الفاظ کے سخت ہونے کا احساس ہو جائے، مگر نہیں۔ پھر بھی روحا، پھر بھی میں سب بھول کر یہاں آیا تمہیں منانے، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ایک آپشن کی طرح استعمال کر رہا ہوں؟ سیریسلی؟ روحا کی آنکھوں میں اپنی لال آنکھیں جو طبیعت خرابی کی بدولت بہکنے لگی تھیں گاڑے وہ بے یقینی سے سر ہلاتا بولا۔ روحا کے لفظوں نے اسے پھر سے تکلیف پہنچائی تھی جس کا فی الحال روحا کو احساس نہیں تھا۔ ہاں کر رہے ہیں استعمال۔ میری غیر موجودگی میں ماہی سے شادی کر کے خود ماہی کے ساتھ لندن رہنے کا پلان بنایا تھا آپ نے، مگر اس نے آپ کی آفر قبول نہیں کی تو میرے پیچھے یہاں آ گئے۔ اسے استعمال کرنا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ روحا نے چلا کر کہا۔ اسے جب سے ماہی نے یہ بات جھوٹ کی کثیر آمیزش کے ساتھ بتائی تھی اسے نہ جانے کیوں بہت برا لگا تھا۔ ماہی کی فطرت سے واقف ہوتے ہوئے بھی وہ نہ جانے کیوں اس کی باتوں پر یقین کر رہی تھی، یا پھر یہ سب وہ صرف زرغام کو سنا رہی تھی۔ میں خود کو ایک آپشن نہیں بننے دوں گی، سنا آپ نے؟ یہ جو آپ کو یہاں برداشت کر رہی ہوں وہ صرف اس شادی تک ہے، اس کے بعد میں ایک پل بھی یہاں آپ کے ساتھ نہیں رکوں گی۔ روحا کہہ کر اٹھتی وہاں سے چلی گئی، اور زرغام بے یقینی سے چکراتے سر کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا۔ ماہی کی وجہ سے ان کی بحث دھواں دھار تکرار میں بدلی تھی، اور روحا کمرے سے جا کر سمرا کے پاس چلی گئی، اور پھر وہیں سے اس کے ساتھ پارلر چلی گئی۔ پارلر سے انہیں ڈائریکٹ وینیو پر جانا تھا جو حویلی سے کچھ ہی دور تھا، جہاں کھلے میدان میں مہندی کا سیٹ اپ کر کے اوپن ایئر فنکشن کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جدید دور کے سبھی لوازمات کو بڑھا چڑھا کر اس وینیو کو مہنگے ترین بینکویٹ سے بھی خوبصورت طرز پر تیار کیا گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن عروج پر تھا۔ روحا سمرا کے ساتھ تیار ہو کر پہنچی تو نگاہیں بے اختیار کسی کی تلاش میں پورے احاطے میں گھومی تھیں۔ پورا وقت وہ زرغام کے ساتھ اپنے رویے پر شرمندہ سی رہی تھی، اور اب بھی اس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے وقت جو تاثر اس نے زرغام کے چہرے اور سائے اس کی آنکھوں میں لہراتے دیکھے تھے انہوں نے آج پہلی بار روحا کو اپنے کہے پر نادم کیا تھا، مگر اب وہ سب کہہ چکی تھی اور زبان سے نکلی بات واپس نہیں پلٹ سکتی تھی۔ روحا نے پھر اصفہان کی تلاش میں نگاہ گھمائی کہ سبھی دوست وہیں تھے، مگر وہ نہیں تھا۔ روحا نے احسن سے پوچھنے کا ارادہ کیا اور اپنا غرارہ سنبھالتی اس جانب آئی جہاں احسن چند دوستوں کے ہمراہ کھڑا تھا۔ اس نے احسن کو پکارا ہی تھا جب قمر النساء چچی اس کی جانب آئیں۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو چشم بدور۔ وہ مہندی کی مناسبت سے پہنے گئے ہرے رنگ کے ڈیزائنر غرارے میں تمام ضروری لوازمات کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میک اپ نے اس کی ساحر آنکھوں کو مزید سحر انگیز کر دیا تھا، اور آج سمرا کے کہنے پر اس نے سالوں بعد کلائیاں بھر بھر کر چوڑیاں پہنی تھیں۔ شکریہ، وہ کہتی نرمی سے مسکرا دی۔ سنا ہے تمہارے زرغام کو چوڑیاں بہت پسند ہیں، وہ ذومعنی انداز میں بولی تو روحا خجل ہوئی۔ وہ کیا بتاتی کہ زرغام کے پسند ہونے کی وجہ سے ہی تو اس نے چوڑیاں پہننا چھوڑ دی تھیں، جبکہ وہ خود چوڑیوں کی بہت شوقین تھی۔ ویسے زرغام کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مجھے لگا تمہیں لینے گیا ہوگا تبھی کہیں نظر نہیں آیا۔ سمرا کی والدہ نبیلہ بیگم کے سوال پر روحا کو پریشانی نے آن گھیرا۔ وہ انہیں کیا جواب دیتی؟ وہ تو خود واقف نہیں تھی کہ وہ اب تک کیوں نہیں آیا تھا، اور اگر نہیں آیا تھا تو اس وقت کہاں تھا؟ کہیں وہ اس کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر واپس تو نہیں چلا گیا؟ دل نے بے قرار ہو کر ایک سوال اٹھایا تو روحا کے چہرے پر فکر کے سائے لہرائے، آنکھوں میں اچانک نمی جھلکی۔ وہ ایسے نہیں لوٹ سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ قمر النساء نے روحا کو اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے دیکھ کر فکر مندی سے استفسار کیا۔ چچی، وہ زرغام کی طبیعت خراب ہے، موسمی تبدیلی اور کچھ ٹیوب ویل میں نہانے کے باعث۔
احسن نے موقع پر آتے روحا کی مشکل آسان کی تھی، کیونکہ روحا اور زرغام کے تازہ ترین جھڑپ کے بارے میں وہ جان چکا تھا۔ میں نے ہی اسے آرام کرنے کو کہا تھا نا، تاکہ بارات کے فنکشن تک اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ احسن کے بتانے پر قمر النساء چچی اور نبیلہ بیگم نے روحا کی جانب دیکھا، جو زرغام کی طبیعت کا سن کر پریشان ہوئی تھی۔ اسے زبردستی بھیجا ہے زرغام نے، تبھی تو اتنی بجھی ہے، احسن نے مزید بتایا۔ تو نبیلہ بیگم نے روحا کا چہرہ تھپک کر اسے پریشان نہ ہونے کا کہا اور تقریر سے جلدی چلے جانے کا مشورہ بھی دیا، جو روحا کو اچھا لگا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی چلی جاتی، مگر سمرہ کو یوں چھوڑ کر جانا بھی اس سے عجیب لگ رہا تھا۔ ایسی حالت میں شوہر کا خیال رکھنے والی بیویاں شوہر کے دل میں اپنا ایک الگ ہی مقام رکھتی ہیں۔ چچی نے روحا کو آہستہ آواز میں مشورہ دیا تو وہ نظریں چرا گئی۔ احسن، زرغام سچ میں بیمار؟ دونوں خواتین کے جاتے ہوئے احسن سے پوچھنے لگی۔ ہاں، بہت تیز بخار تھا، دوا دے کر آیا تھا میں، اور ملازم کو بھی اس کا پتہ کرنے کا کہہ کر آیا تھا، مگر تم تو جانتی ہو بخار میں وہ کتنا چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ احسن نے روحا کو اطلاع دی تو اسے شرمندگی نہ آن گھیرا۔ دوا تو انہوں نے کبھی کھائی نہیں احسن، روحا نے متفکر لہجے میں کہا تو اسے بلا ساختہ وہ وقت یاد آیا جب وہ بخار میں تڑپ رہی تھی اور زرغام نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اسے پھر سے رونا آیا۔ تم فکر مت کرو، فنکشن انجوائے کرو۔ کچھ دیر اس کے فکر مند چہرے کو دیکھنے کے بعد احسن نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ وہ کہہ کر تو چلا گیا، مگر اس کا انداز اور کہی گئی بات دونوں ہی روحا کے ذہن میں پیوست ہو گئی تھیں۔ باقی کا وقت وہ خود کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی اور بالآخر سمرہ کو اسٹیج پر پہنچا کر اس کے ساتھ رسم پوری کرنے کے بعد اس نے اپنے حویلی جانے کا بتایا تو سمرہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، بلکہ یہ تو اس کے لیے خوش آئند بات تھی کہ روحا کو زرغام کی فکر تھی۔ وہ تقریر سے جانے کے لیے نکلی تو سمرہ کے والد نے اپنے ڈرائیور سے اسے حویلی پہنچانے کو کہا، اور اس کے اعتراض کے باوجود انہوں نے اسے اکیلے جانے دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ حویلی پہنچی تو اپنا لباس سنبھالتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں آئی، جو تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ روحا نے لائٹ آن کی تو زرغام کمرے میں نہیں تھا۔ اگلے ہی پل باتھ روم سے قے کرنے کی آواز آئی تو روحا فکر مند سے باتھ روم کے دروازے تک چلی آئی۔ اس کا خدشہ درست تھا، زرغام کو جب بھی بخار ہوتا تھا شدید سر درد کے ساتھ اسے متلی بھی ہونے لگ جاتی تھی، اور بخار کی حالت میں وہ اتنا چڑچڑا اور بدمزاج ہو جاتا تھا کہ کوئی اسے چھیڑتا تک نہیں تھا، اور اوپر سے وہ کوئی دوا نہیں لیتا تھا، نہ ہی شازیہ کے سوا کسی کو برداشت کیا کرتا تھا۔ زرغام! اندر سے زرغام کے درد سے کرہانے کی آواز آئی تو روحا نے بے چین ہو کر اسے آواز دی۔ کیا کروں؟ روحا نے ہاتھ آپس میں ملتے خود کلامی کی اور چلتی بیڈ کی جانب آ کر بیٹھ گئی، مگر دھیان سارا زرغام پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ اسی وقت اندر سے پھر زرغام کے قے کرنے کی آواز آئی تھی۔ کچھ صبر آزما لمحوں کے بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا تو روحا تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب آئی۔ اسی وقت زرغام بھی باہر آیا تو اپنے سامنے روحا کو دیکھ کر وہ کچھ لمحوں کو حیران ہوا۔ اسے امید نہیں تھی وہ اس وقت یہاں ہوگی۔ روحا نے بھی متفکر نظریں زرغام کے بھیگے چہرے پر ڈالیں، جو بخار کی حدت سے دہک رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی اور بوجھل پن تھا۔ وہ بوجھل نگاہوں سے اس کے بنے سنورے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اس دشمن جاں پر سے نظریں نہ ہٹا پاتا، مگر اس وقت کچھ اس کی طبیعت اور کچھ روحا کی کہی جانے والی باتوں کا اثر تھا کہ وہ اس کے سامنے سے ہٹ جانا چاہتا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ روحا نے آہستگی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو زرغام نے سر جھٹک کر اسے اپنے راستے سے ہٹاتے بیڈ کی جانب چلایا۔ اس کی چال اس کا حال بیان کر رہی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس سے کچھ کھایا نہیں گیا اور قے سے اسے نڈھال ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا آپ ٹھیک ہیں؟ روحا نے پھر سے استفسار کیا۔ بالکل تندرست ہوں، اب میرا سر مت کھاؤ۔ کچھ روحا پر غصہ اور کچھ بخار نے اسے بے انتہا چڑچڑا کر دیا تھا، اور یہ روحا کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی، اس لیے اسے برا نہ لگا۔ وہ آندھے منہ بیڈ پر ڈھہ گیا تو روحا پرسوچ انداز میں ٹیبل کی جانب آئی جہاں بخار کی گولیاں جوں کی توں پڑی تھیں۔ پتے میں سے ایک بھی گولی نہیں نکالی گئی تھی۔ زرغام! اٹھیں، گولی کھا لیں ورنہ طبیعت بہتر نہیں ہوگی، روحا نے بیڈ کے قریب آتے کہا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ زرغام پلیز اٹھیں۔ روحا بیڈ کے قریب آئی تو اس کے کانوں میں روحا کی کلائیوں میں لگی چوڑیوں کی کھنکار پہنچی تو بے ساختہ اس نے آنکھیں کھولیں اور کروٹ لیتا سیدھا ہو کر روحا کو دیکھنے لگا، جس کی دونوں کلائیاں ہرے اور گولڈن رنگ کی چوڑیوں سے سجی تھیں۔ ہرے رنگ کا غرارہ اور پیپلم پہنے، لمبے بالوں کو کرل کیے میچنگ آویزیں اور جھومر اسے بے انتہا خوبصورت بنا رہے تھے۔ اس نے تو چوڑیاں پہننا چھوڑ دیا تھا۔ زرغام نے پرسوچ نظریں اسے دیکھا۔ یہ دوا کھا لیں زرغام۔ اب کی بار اس کے کچھ اور قریب آتے روحا نے اپنا مہندی اور چوڑیوں سے سجا ہاتھ زرغام کے چہرے کے پاس لایا جس میں گولیاں پکڑی تھیں۔ وہ اس حال میں بھی نظریں اس کے سجے ہاتھ سے ہٹا نہیں پا رہا تھا، مگر اگلے ہی پل روحا کی صبح والی باتیں گونجیں تو اس نے روحا کا آگے بڑھا ہاتھ جھٹک دیا۔
گولیاں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گریں، مگر روحا نے پرواہ نہ کرتے پورا پتا اٹھا لیا اور اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا مہندی اور چوڑیوں سے سجا ہاتھ زرقام کی پیشانی پر رکھا جو بخار کی وجہ سے تپ رہی تھی۔ روحا کا لمس اس کے دہکتے وجود میں مزید انگارے دہکانے کا کام کر رہا تھا اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا موجب بنا۔ جی تو فرینڈز، ایپیسوڈ کا اختتام یہاں پہ ہوا جاتا ہے۔ کیا لگتا ہے اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب روحا میڈم کو فکر ہو رہی ہے تو زرقام کا رویہ اس سے روڈ ہو رہا ہے۔ ویسے ہونا بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے، جب زرقام اس کو منانے کی اتنی کوشش کی تو روحا میڈم کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ اب دیکھ کیا ہوگا آگے، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے لیے اگلی قسط کو لے کر۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔